شهر صيام مرحبا شهر صيام مرحبا مرحبا مرحبا. حضرت ابراہیم وغیرہ نے دعا مانگی، دل خوش ہو گیا. اتنا بڑا اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے تو دل تو خوش ہونا ہی تھا. اور جب دل خوش ہو گیا ان کا، حضرت ابراہیم اسماعیل باپ بیٹوں کا، تو پھر جب دل خوش ہو جائے تو جس کے لیے یہ کام کیا تھا اس سے اب ہاتھ اٹھا کے دعا کرو. جتنی بھی دعائیں کی اس میں یہ دعا آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، یہ دعا بھی شامل ہے. فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. اے اللہ، گھر ہم نے بنا دیا جو آپ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی. یہ دعا بھی قبول کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں. اور ایک دعا، اے اللہ ایک نبی اور پیغمبر ایسا بھیج دیں کہ جو آ کے ہماری نسل کو، ہماری امت کو آپ کا قرآن پڑھائے، آپ قرآن کے معنی سمجھائیں، پھر ہمیں عمل کرنا سکھائیں اور پھر ہمارا تزکیہ نفس بھی کریں. یہ سب چیزیں شامل ہیں. جیسے کوئی درخواست دے دی یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ اس کے اندر مطلب یہ کہ اس کی کوالیفیکیشن یہ. اے اللہ خانہ کعبہ ہم سے آپ نے تعمیر کرا لیا، ہمارا دل خوش ہے. آپ سے ہم اس خوشی کے موقع پر ہماری درخواست یہ ہے، ایک ایسے نبی اور پیغمبر کو بھیج دیجئے جن میں یہ صلاحیتیں ہوں. قرآن سنائیں، قرآن پڑھائیں، معنی سمجھائیں، حکمت کی باتیں بتائیں، پھر ہمارا تزکیہ کریں، ہمیں انسان بنائیں صحیح، یعنی ہماری اولاد، ہماری نسل. دعا مانگ لی. 2500 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے نتیجے میں آئے ہیں. 2500 سال. ہم تو یہ چاہتے ہیں اعتکاف کیا ہے مولوی صاحب، بس کل ختم ہو رہے ہیں، میری تو مراد ہی نہیں پوری. اور نبی کی دعا کتنے سال میں پوری ہو رہی ہے؟ 2500 سال. دعا بھی تو دیکھو کتنی زبردست. یہاں بس عمرہ کیا، دعا قبول. نمازیں پڑھنے ہیں، بس جی دعا ہونی چاہیے قبول. اللہ میاں تو ہماری سنتے ہی نہیں. بس یہ کچھ مزے آتے ہیں ایسے جملے کہنے. ارے میاں سنتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے کتنے جلیل القدر نبی، باپ اور بیٹے ہیں ابراہیم اور اسماعیل، ان کی دعا مانگی ہوئی کتنے سال میں پوری ہوئی؟ 2500 سال. تو 2500 سال میں تو آپ کے پتہ نہیں کتنے بچے دادا نانا بن جائیں گے. ہم تو 60 سال میں ہلنے والی قوم ہے، 50 میں انتقال ہو رہے ہیں، 55 میں ہو رہے ہیں. یہ تو ہماری عمریں. لیکن بہرحال دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کوئی دعا رد نہیں ہوتی. کیوں؟ فرمایا اللہ میاں کہہ رہے ہیں میں دعا قبول کرتا ہوں، اور دعا قبول نہ ہو یہ کوئی منسٹری کا وعدہ ہے؟ یہ کوئی آپ کے پاسپورٹ آفس کا یہ کوئی ڈپارٹمنٹ کا وعدہ ہے؟ نہیں، یہ تو اس اللہ کا وعدہ ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. وعدے کے خلاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. خود اعلان فرما دیا، فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی ولعلہم یرشدون۔ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ بھائی سبحان اللہ کہیں سے اللہ میاں فرما رہے ہیں اجیبو، میں جواب دیتا ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ فرمایا کہ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، یعنی جب دعا مانگو تو پھر اللہ میاں نے پوری نہیں کی آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ابھی تک تو نہیں، لیکن اب آپ نہیں کہیں گے انشاءاللہ جب یہ بات سن لیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دعا قبول کرنے کا طرز اور طریقہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تیری دعا میں نے قبول تو کر لی ہے، تو مانگ رہا تھا یہ چیز میں نے دوسری چیز تجھے دے دی، اب آپ اسی کے چکر میں پڑے ہیں، وہ تو ملی نہیں۔ میاں بھائی دعا میں اللہ میاں نے یہ روک لی ہے وہ دے دی۔ تو اگر ایک بچہ ماں کے پاس بیٹھا ہو، ماں روٹی پکا رہی ہے، گیس کا زمانہ تو تھا نہیں، اور کوئلے جل رہے ہیں اور کوئلے بڑے اچھے لگتے ہیں، جب سرخ کوئلے ہے کالا لیکن جل جل کے لال ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مثال دے رہے ہیں، فرمایا کہ ایک بچہ جو ابھی مطلب یہ کہ معصوم اور ناسمجھ بچہ ہے، وہ ماں سے کہہ رہا ہے اماں یہ مجھے دو، یہ جو کیا چیز، اشارہ کر کے کہہ رہا ہے یہ انگارہ، اسے کیا پتا انگارہ کیا بلا، وہ مانگ رہا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اور خوبصورتی کے اوپر انسان کی فطرت ہے کہ گرتا ہے۔ یہ بچہ رو رہا ہے، ماں سے کہتا ہے کہ یہ لال لال چیز جو ہے یہ مجھے دے دو، ماں نہیں دے رہی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کیوں نہیں دے رہی؟ ماں سے کوئی کہے تو عجیب پاگل، اور بھائی دے دینا اسے مانگ رہا ہے جب، وہ یہ کہے گی کہ تیرے یہاں ابھی اولاد ہوئی نہیں، اولاد جب ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے او ہو کیا تبدیلی آ گئی، اللہ میاں کی تبدیلی، پاکستان کی نہیں، تبدیلی اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ماں کہے گی ارے ظالموں مجھے ڈانٹ رہے ہو کہ میں اس کو یہ نہیں دے رہی، یہ انگارہ، تمہیں پتہ نہیں یہ انگارہ ہاتھ جلا دیتا ہے، اس بیچارے کو کیا پتا کہ یہ کیا، یہ تو صرف خوبصورتی پہ مر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت تو میں جانتی ہوں، اس کی ضد میں اگر میں نے یہ انگارہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تو لوگ کہیں گے کہ تو عجیب عورت ہے، تو نے اپنے بچے کو جان سے مار دیا، پھر یہ تانے ملیں گے۔ بس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سب اس ناسمجھ بچے کی طرح سب، فرمایا کہ ہم اللہ سے مانگ رہے تھے یہ چیز، ایک ماں انگارہ رکھنے کو تیار نہیں ہے ماں کی شفقت اور ماں کی محبت میں، فرمایا اللہ تو جانتا ہے یہ جو مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنا نقصان ہے، چلو بھئی یہ نہ دو فلانی چیز دو۔ آپ بتائیے اگر بچے کا دل بہلانے کے لیے ماں جھنجھنا پکڑا دے کہ لو، وہ بھول جائے گا انگارے کو، تو آپ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی تھی وہی ملے، کبھی کبھی مل بھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے حدیث میں روایات میں کہ جب آپ آخرت میں پہنچیں گے مرنے کے بعد، ابھی تو قبر میں جا رہے ہیں، قبر سے روح چلی گئی عالم ارواح میں، عالم برزخ میں، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو جنت کا مستحق بنا دے۔
میری اہلیہ کا بھی ابھی انتقال ہوا ہے 5 مہینے پہلے، اور اس وقت بھی میں نے یہ بات بیان کی۔ اہل ایمان کے لیے یہ بڑا اطمینان بخش موقع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مرنے والے کو قبر میں لٹا دو، ماں ہو، باپ ہو، مرد ہو، عورت ہو مسلمان، تو فرمایا پہلے میں دعا کر دوں پھر میں سناؤں گا، کہ اے اللہ سب کو جنت کا مستحق بنا۔ فرمایا کہ اگر وہ مرنے والا جس کو قبر میں لٹا رہے ہو اور اتار رہے ہو، ماں ہے یا باپ ہے، بھائی ہے یا بہن ہے، کوئی بھی ہے، فرمایا اگر وہ جنتی ہے، آپ تو قبر ڈھک کے آ گئے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، لیکن فرمایا جو مستحق جنت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم یہیں لیٹے رہو، جنت میں جو تمہارا مقام ہے ہم یہیں سے تمہیں دکھائیں گے۔ قبر کی طرف سے کھڑکی کھول دی۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ آپ کیا کسی مرنے والے کے لیے کچھ کریں؟ میرا یہ ارادہ تھا، میں آج یہاں پہ کروں گا اعلان۔ یہ رمضان کا مہینہ روزوں کا بھی ہے، اعلانوں کا بھی ہے۔ یہاں پہ جنازہ رکھا جاتا ہے، جس کا بھی بیچارے کا مسلمان، چلچلاتی دھوپ، اور صاحب مردے کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ دھوپ کا نہ برف باری کا۔ مری میں انتقال ہو، چاہے جیکب آباد میں ہو، کہیں بھی ہو، اس لیے کہ مرنے والا تو اپنے اعمال کا صلہ دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم جنت کا مستحق ہے، تو آپ وہ چیز اللہ میاں اسے دے رہے ہیں کہ آپ ساری عمر دے سکتے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی خیال آتا ہے کہ بھئی یہاں پر یہ ایک سائبان سا ہو، جنازہ بھی رکھا جاتا ہے، ہم بھی باہر نکلتے ہیں، گرمی بھی ہوتی ہے، باہر ایک احساس ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اسے سائبان میں رکھ کے جو ہے اس کو تکلیف سے نجات، نہیں۔ اگر خدا نہ کرے اس کا نصیب اچھا نہیں ہے تو آپ KSC کا پنکھا بھی لگوا دیجئے تو بھی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے۔ اور اگر وہ جنتی ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہیں لیٹے رہو، یہیں سے مزے لوٹو، یہیں سے دیکھو، جو مقام جس کو اللہ تعالیٰ دیں گے، دینا چاہتے ہیں۔ قبر کی کھڑکی کھول دی اور وہ دیکھتا رہتا ہے، ہوائیں بھی آ رہی ہیں، خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، اور صاحب عجیب چیزیں گویا نظر آ رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا انعام ایمان کے صدقے میں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مرنے کے بعد جب سب پہنچیں گے آخرت میں، حشر، میدان حشر میں، وہاں دار الجزا، یہ سننے کی بات ہے، یہی میں سنانا چاہ رہا ہوں، دعا کے اوپر بات آئی ہے۔ جب پہنچیں گے، ایک پوٹلی کہیے یا گٹھڑی کہیے یا کچھ بھی کہیے، یہ لا کے رکھی جائے گی میرے سامنے، آپ کے سامنے، ہمارے ابھی نہیں، حشر میں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے فرمائیں گے یا خود فرمائیں گے کہ لو یہ بھی تمہارا اجر ہے۔ یا اللہ یہ کون سا اجر ہے؟ نمازیں بھی دیکھ لی، روزے بھی دیکھ لیے، اعتکاف بھی، سب، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دنیا کے قیام میں جتنی بھی دعائیں مجھ سے مانگی تھیں، کچھ تو میں نے قبول کر لی، کچھ تو میں دوسری چیزیں دے دی، لیکن فرمایا کہ کچھ دعائیں میں نے قبول نہیں کی۔ اے مرنے والے، آج یہ ساری دعائیں جو ہیں تیرے لیے ایک اعمال کا سامان اور خزانہ ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم نے قبول نہیں کی تھی۔ اللہ کی شان ہے۔ تو آپ تو کہیں بھی محروم ہیں ہی نہیں، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں۔